میں اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی آج سیشن میں موجود تھا اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیشن ایسا ہی سیشن تھا جس میں ایک شادی ہونی ہے اور اس شادی میں جس لڑکے کی شادی ہونی ہے وہ بھی نہیں تھے، جس لڑکی کی شادی ہونی ہے وہ بھی نہیں تھے، باقی سب موجود تھے۔ تو اب اس میں دیکھیں نا کہ مذاکرات کس کے بیچ میں ہونے ہیں؟ مذاکرات ہونے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے بیچ میں، وہ بھی نہیں تھے۔ مذاکرات کس سے ہونے ہیں؟ ظاہری گورنمنٹ ہے، ظاہر اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ایک پیج پہ یا وہ پارٹ ہوتے ہیں، اب تو چونکہ خالد صاحب خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ ہے، تو اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی نہیں تھے۔ تو یہ میں فواد چوہدری صاحب ہو گئے یا دیگر ان کے جو اکابرین ہیں، میں ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کر رہا، اور آج یہی ہمارے جو وہاں پہ کولیگز تھے، جس طرح مالک صاحب نے بات کی اور ان کے علاوہ وہاں پر ایون دورانی صاحب نے بات کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ دیکھیے نا کہ اب ایک ایسا پروسیس آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سب میں نے پہلے بھی کہا کہ سب چاہتے ہیں مکالمہ ہو، مذاکرات ہو، مسائل کا حل ہو، بحران حل ہو، یہ سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن کیسے ہو؟ سٹیک ہولڈرز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس میں میری جو خاص بات تھی، اگر آپ اس پورے اعلامیے میں پڑھیں تو جب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی عمران خان ہے، یہ آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، مجھے پسند ہو ناپسند ہو، آپ ریئلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اس پورے اعلامیے میں عمران خان کا ذکر تک نہیں ہے، اور وہاں پہ شہزاد وسیم صاحب کہہ رہے تھے شخصیت پرستی سے نکلے، تو یہ سب کو پتا ہے وہ کیا بات کر رہے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کو نہ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اون کرتا ہے، نہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی اون کرتی ہے، اور مجھے آج کے اس جیسچر سے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل نہیں تھے، وہ بھی اس کو اون کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو جب وہ اس کو اون نہیں کریں گے تو پھر فواد چوہدری صاحب کس سے بات کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بااثر نہیں ہونے والی؟ میں ایک جملہ اس میں اور کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس اعلامیے کو پڑھیں، چونکہ وہاں فواد چوہدری صاحب نے پڑھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اعلان کرے، یعنی صدر زرداری صاحب کریں، نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم صاحب کریں، اس کے بعد ہم کوٹ لکھپت جائیں گے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، مجھے آج اس کی کانفرنس سے جو وائب آئی نا، آپ کو یاد ہوگا ایک جو ایم کیم حقیقی ہوا کرتی تھی، ایک ایم کیم پاکستان ہوا کرتی تھی، جو اب تو مزید تقسیم ہوگی نا، ایم کیم لندن اور ایم کیم پاکستان بن گئی۔ مجھے لگا کہ آج این ڈی سی جو ہے وہ یہ تاثر جو ہے اس کو مضبوط کر رہی ہے کہ ایک ایم کیم جو ہے وہ اڈیالہ، ایک پی ٹی آئی اڈیالہ ہے اور ایک پی ٹی آئی کوٹ لکھپت ہے، اور فواد چوہدری صاحب اور این ڈی سی جو ہے وہ شاید وہ کہیں گے نہیں، کہیں گے تو عمران خان بار بار وہ پی ٹی آئی کوٹ لکھپت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مسئلہ